قرآن مجید میں سورہ آراف کو پڑھیے، سورہ ہود کو پڑھیے اور بہت سی قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھیے، وہاں آپ کو ایک اور مضمون ملے گا کہ پہلی امتوں میں جو کافر، مشرک اور سردار لوگ تھے اپنے زمانوں کے انبیاء کے منکر، وہ تانا دیتے تھے نبیوں کو، الزام لگاتے تھے، تانا دیتے، الزام لگاتے، اور پورا قرآن مجید بھرا پڑا اس بات سے کہ جب کسی نے تانا دیا نوح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، قرآن پڑھیے، جب انہوں نے امت نے تانا دیا تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا اس نبی کی طرف اور کہتا ان کو اس تانے کا جواب دو، ان کو اس تانے کا، تو نبی خود ان کے تانے کا رد کرتا تھا۔ قرآن گواہ ہے، میں نے سورہ آراف اور ہود کی ریفرنس کوٹ کر دی۔ امت کے کفار، مشرکین، منکرین وہ تانا زنی کرتے، تہمت لگاتے، کسی ایک کی تہمت کا رد اللہ پاک اپنی طرف سے نہ کرتا، نبی کو حکم دیتا کہ ان کے اس تہمت کو رد کرو، تو نبی اپنی زبان میں ان کو رد کرتا، اپنی زبان میں رد کرتا۔ کسی نے کہا کسی رسول کو، نبی کو، معاذ اللہ یہ گمراہ ہے، تو نبی کہتا کہ نہیں میں گمراہ نہیں ہوں۔ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، نبی کو حکم ہوتا، نبی کہتا ہے تم غلط کہتے ہو، میں دیوانہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر اور اس کا رسول اور اس کا ڈر سنانے والا نبی ہوں۔ نبی رد کرتا ان کے تانوں کو۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، الحم سے والناس تک پڑھ لیں، کفار و مشرکین نے حضور پہ الزام لگائے اسی طرح جیسے پہلے لوگ لگاتے تھے۔ کبھی حضور کو شاعر کہا، کبھی مجنو کہا، کبھی کاہن کہا، مختلف تانے دیے، کبھی یہ کہ جن ان کو قرآن سکھاتا ہے، انہوں نے بھی تانے دیے۔ مجھے جب حضور کی باری آئی الحم سے والناس تک قرآن کو پڑھیں، ایک مقام ایسا نہیں جہاں اللہ نے کہا محبوب پہلے نبیوں کی طرح تم ان کے تانوں کو رد کرو، روک دیا محبوب۔ پہلے نبی دشمنوں کے تانوں کا جواب خود دیتے تھے، اب جب یہ تانے آپ کو دیں آپ چپ رہیں، ان کا جواب میں خود دوں گا، میں خود دوں گا۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، جس شخص نے تانا دیا قرآن میں ذکر آیا، رب نے کہا محبوب چپ رہنا، میں جواب دیتا ہوں۔ فرنٹ پر دفاع کے لیے خدا خود آ گیا، دفاع کے لیے خدا خود آ گیا۔ ایسے ایک مثال کے طور پر حتیٰ کہ کسی نے کہہ دیا مکہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ نبی ابتر ہے، اس کی نسل کٹ گئی، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی نسل نہیں چلے گی، کسی نے نسل کٹا کہہ دیا ابتر، رب نے کہا مصطفیٰ چپ رہیں۔ سورہ کوثر نازل کی، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کو ابتر کہنے والا خود اس کی نسل کٹ جائے گی، آپ کی آل چلے گی۔ رب نے جواب دیا۔ کسی نے حضور کو مذمم کہہ دیا، نام لفظ بگاڑ کر، اس کو فرمایا محبوب چپ رہیں۔ 9 طریقے سے اللہ نے رد کر کے کہا اتلم بعد ذلک زنیم، آپ کا نام بگاڑ کر آپ کی گستاخی کرنے والا حرام کا نطفہ ہے، یہ حلال کا نطفہ ہی نہیں ہے، حرام کا نطفہ۔ تو پورا قرآن گواہ ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی نے تانا زنی کی، رب کائنات نے خود اس کو رد کیا اور اس کی مذمت کی، امت کو سکھانے کے لیے کہ میں رب ہو کر خود محبوب کا دفاع کرتا ہوں، محبوب کو خود اپنا دفاع نہیں کرنے دیتا۔ یہ گوشے ہیں آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی عظمت کو سکھانے اور بیان کرنے کے۔ لہذا عقیدہ وہی صحیح ہے جو عقیدہ اول تا آخر آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کے تصور کے ساتھ بھرا ہوا ہو، معمور ہو۔ جس عقیدے میں حضور کا عشق نہیں، حضور کی محبت نہیں، آقا علیہ السلام کا ادب نہیں، تعظیم نہیں، تکریم نہیں ہے، وہ عقیدہ عقیدہ اسلامیہ نہیں ہے، وہ اسلامی عقیدہ نہیں اور وہ ایمان نہیں، وہ محروم ہے خیر سے اور ایمان سے۔ لہٰذا اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آقا کی محبت اور ادب والے عقیدے پر رہیں اور آقا کی اطاعت اور اتباع کے عمل پہ رہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی درست رہے اور ہمارا عمل اور ہماری سیرت و کردار بھی درست رہے۔